ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات ذی وقار خدمت انسانیت کا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صلہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علی النبی علیہ السلام جب آپ کو لوگوں نے تنگ کیا، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور جب ہجرت شروع کی تو اس وقت نہ آپ کی بیوی ہے، نہ آپ کے پاس گھر ہے، نہ آپ کے پاس زر ہے، خالی ہاتھ اپنے شہر سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ لوگوں نے تنگ کیا اللہ کے نبی کو، وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ جب شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ، خالی جیب، نہ رشتہ دار رہے، نہ گھر رہا، نہ زر رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا کہ خدمت انسانیت جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرما دیتا ہے۔ خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں، نہ مال ہے، نہ مکان ہے، نہ زر ہے۔ اللہ کے نبی چلتے چلتے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، سامنے ایک پانی کا چشمہ تھا، اس سے پانی نکل رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں، برتنوں میں پانی بھرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جانور لے کے آتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو پانی بھرتا ہے یا جانوروں کو پلاتا ہے، جانے سے پہلے پہلے اس چشمے کے پاس ایک بھاری پتھر پڑا ہوتا ہے، وہ چشمے کے آگے لوگ رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کرتے کرتے تھک گئے، سوچا کہ چند گھڑیاں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، پھر سفر کروں گا۔ آپ تشریف فرما ہیں، تھوڑی دیر گزری، دو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں وہاں بکریاں لے کے حاضر ہوتی ہیں۔ اب جو چشمے کے نیچے پانی بچا ہوا تھا نا، ان بچیوں نے وہ پانی پلانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ اللہ کی بندیاں ہیں، کمزور ہیں، اور چشمے کے اوپر جو پتھر ہے وہ وزنی ہے، یہ اٹھا نہیں سکتی، میں ان کی خدمت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اس پتھر کو ہٹایا، پانی سے، چشمے سے پانی نکلا، بکریوں نے پانی رچ کے پیا، ان اللہ کی بندیوں نے پانی ساتھ بھی لے لیا، اور جلدی سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اور وہ بندیاں عام نہیں تھی، اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ پہلے تو آپ کو بڑی دیر لگ جاتی تھی،
آپ جب پانی پلانے مال کو لے جاتی بڑا ٹائم لگتا تھا، اور آج جلدی آپ واپس آ گئی ہو، تو وہ بیٹیاں عرض کرتی ہیں اے پیارے ابا جان، آج ہمیں کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا تھا۔ کون تھا؟ ہم نہیں جانتے۔ کدھر سے آیا؟ ابا جان ہم نہیں جانتی۔ اور اس کی شرافت کے کیا کہنے؟ اے پیارے ابا جان، جب ہم اپنے مال کو پانی پلا رہی تھی، یا ہم تھی یا فقط وہ نوجوان تھا، اللہ نے اس کو حسن بھی دیا ہے، اور نبی ہو اور خوبصورت نہ ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی ہو، جوان ہو، پھر خوبصورت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کرتی ابا جان، اس کا چہرہ خوبصورت، زلفیں خوبصورت۔ بیٹا ہوا کیا؟ وہ بچیاں کہتی ابا جان، جب ہم پانی پلانے لگی تو چشمے کے اوپر وہ جو پتھر تھا نا، وہ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، اس لیے ہم دیر ہو جاتی ہے۔ کبھی پانی کم ہو تو انتظار کرتی ہیں کوئی آئے گا، وہ پتھر ہٹائے گا، پھر ہم اپنے مال کو، مویشیوں کو، بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ تو آج وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نوجوان نے وہ پتھر ہٹایا، ہم نے اپنے مال کو پانی پلایا اور جلدی واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی جاؤ، اس کو بلا کے لے آؤ۔ وہ بیٹیاں، جو کہ بیٹا نہیں تھا، آتی ہیں، عرض کرتی ہیں نوجوان، اے اللہ کے بندے، ہمارے ابا جان تجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب خدمت انسانیت کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اب دیکھیں مقام کیا ملتا ہے، عزت کیا ملتی ہے، اور اللہ عطا کیا کیا کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بیٹیاں حاضر ہوتی ہیں اور حکم سناتی ہیں کہ ہمارے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے، اللہ کے نبی چل دیے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا، پوچھا کیا ماجرا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ جب سارا ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اب تمہیں گھر بھی مل گیا ہے، زر بھی مل گیا ہے، اور رشتہ دار بھی مل گئے۔ یا نبی اللہ، میرے رشتہ دار تو وہاں چھوٹ گئے، میرا رشتہ دار تو کوئی نہیں اس علاقے میں، میرا مکان بھی نہیں، میرے پاس دولت بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تو نے انسانیت کی خدمت کی ہے، میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں اور گھر بھی دیتا ہوں۔ اب کیا کیا؟ انسانیت کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے زر بھی دے دیا، مال بھی دے دیا۔ اور پھر آگے دیکھیں، جب رشتہ زواج میں منسلک ہو گئے تو اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، نبوت نہیں ملی، جا رہے ہیں۔ آپ کی جو بیوی تھی امید کے ساتھ تھی، سردی کا موسم تھا، پھر خدمت انسانیت کا خیال آیا کہ میری بیوی ہے اور امید سے ہے، رات ہے، سردی بھی ہے، اور سامنے نظر پڑی، محسوس ہوا کہ آگ جل رہی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں بٹھاتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں، آگ لے آتا ہوں، اور یہاں آگ کی تپش لے گی، یعنی خدمت انسانیت کا ذوق ہے۔ اللہ کے نبی آگ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ خدمت انسانیت کروں گا، لینے آ گئے تھے لیکن نبوت آ گئے۔ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا، اللہ کی نور کی تجلیات تھی۔ جب اس نور کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے میرے پیارے موسیٰ، اب آ گئے ہو، خالی نہ جانا، میری بارگاہ سے نبوت بھی لے کے جانا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب انسان کے دل میں جذبہ خدمت انسانیت ہو تو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ جب انسان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے، زر بھی دیتا ہے، رشتہ داری کو بھی بڑھا دیتا ہے۔
माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें खिदमत इंसानियत का भी दर्स दिया है कि तुम खिदमत इंसानियत भी करो। वो कैसे करें? अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब को हुक्म फरमाया कि सदका फ़ितर जो है ये अपनी उम्मत पर वाजिब फरमा दो। सदका फ़ितर ये हम सब पर ज़रूरी है। जो साहिब इस्तात हैं उन पर वाजिब है कि वो अपने अहल व अयाल का और अपने पास जो मजदूर रहते हैं, यानी चांद रात को या जिस तरह बाज चौकीदार होता है वो हमारे यहाँ रहते हैं, उनका भी सदका फ़ितर हम पर वाजिब होता है। लिहाजा सदका फ़ितर देना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की बारगाह में सदका करना, चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, मेरे दिए हुए रिज़्क़ से मेरी बारगाह में लोग पेश करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने के बड़े फ़ायदे हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के बड़े फ़ायदे हैं। एक बात ज़हन में रखें, आज लोग कहते हैं कि मेरे पास बड़ा माल है, मैं बड़ा मालदार हूँ। ये माल जो है ना किसी का भी नहीं हुआ। जब इंसान की आंख बंद होती है इंसान का वो माल नहीं रहता। अगर आज मेरा ज़ौक़ होगा अल्लाह की राह में खर्च करने का तो मेरी औलाद मेरे मरने के बाद मेरे लिए कुछ ना कुछ खर्च करेगी। अगर आज मेरा ज़ौक़ नहीं है अल्लाह की राह में खर्च करने का, मैं अपनी औलाद को इसकी तरबियत नहीं करता कि खिदमत इंसानियत करो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, तो मेरे मरने के बाद भी उस माल का मुझे फ़ायदा नहीं होगा, उस औलाद का भी मुझे फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज हमारे पास वक्त है, माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ चल रही हैं, सदका फ़ितर हम पर ज़रूरी है। लिहाजा हम सदका फ़ितर के ज़रिए इंसानियत की खिदमत करें, दीन की शाद के लिए अपना माल अल्लाह की बारगाह में पेश करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या खूब इरशाद फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। अल्लाह फरमाता है मैं तुझसे कर्जा मांग रहा हूँ, मैं तुझसे कर्जा मांग रहा हूँ। तो कर्जा जो होता है वो वापस लुटाया जाता है। अल्लाह फरमाता है फिर ये भी सुन लो, मैं जब लुटाऊंगा साफ और सुथरा करके लुटाऊंगा, और वो वही नहीं होगा बल्कि उसको मैं 70 गुना लुटा दूंगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में देने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। बुजुर्ग फरमाते हैं तेरा वही माल है जो तूने खा लिया, पी लिया और अपने हाथ से तूने जो आगे भेज दिया उसका तू मालिक है, दूसरे का तू मालिक नहीं है। इसलिए सदका फ़ितर ज़रूरी है। आप ईद से पहले पहले दीन की शाद के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए सदका फ़ितर ज़रूर अदा फरमाएँ। मुफ्तियान कराम ने इस साल सदका फ़ितर जो है वो 320 रुपये मुकर्रर किया है। 320 रुपये मुकर्रर किया है। फ़ी आदमी 320, ये कम अज़ कम आटे की मिकदार है। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मालदार है वो खजूर के हिसाब से भी दे। जी, यहाँ आटे की मिकदार बड़ी मुश्किल होती है तो खजूर की मिकदार तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा आटा ही चलता है तो आटे की मिकदार से 320 रुपये बनते हैं। आपके यहाँ छोटा बच्चा है उसका भी सदका फ़ितर बनता है, घर में कोई नौकर है, चौकीदार है, उसका भी सदका फ़ितर आपकी तरफ से है। ये ज़रूरी है, हमें देना चाहिए। जब हम रोज़े रखते हैं, रोज़े अंदर जो कमी पेशी हो जाती है सदका फ़ितर उसको पूरा कर देता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सदका फ़ितर देकर खिदमत इंसानियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलातु वस्सलाम।